إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير گرامی قدر سامعین حضرات و خواتین، اللہ کی زمین پر سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اللہ ذوالجلال کو پیارے، سب سے اعلیٰ اور برتر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انبیاء کے نام سے اور رسولوں کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بتلاتے ہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اور تمہیں یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے۔ ان کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں کہ جب پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، تو پھر تم اپنی زندگی اس کی رضا کے مطابق اور اس کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ بھیجے۔ اگر ہم انبیاء کو اور رسولوں کی تعداد شمار کریں تو ان کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اللہ ذوالجلال نے اپنا رسول بنا کر، اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر نہ بھیجا ہو، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہر انسان اور بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی اور میری نافرمانی
اور معصیت کیوں کی تھی، تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے اور تو خوش کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ ہو۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، جو جسمانی طور پر، خاندانی طور پر، حسب و نسب کے لحاظ سے اور شکل و صورت کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے جو سب سے اس قوم اور معاشرے میں بہترین ہوتا تھا، اللہ ذوالجلال اس کو اپنا نبی اور رسول بنا لیتے تھے۔ اور پھر وہ اپنی زندگی، اپنا جسم، اپنا وقت وہ اس چیز پہ لگا دیتے تھے کہ ہم ایک ایک شخص کے پاس جا کر اس کو جہنم سے بچائیں اور اللہ کی رضا کا راستہ دکھائیں۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے آخر میں ہمارے اس عظیم پیغمبر کو بھیجا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جن کا نام تورات کے اندر احمد ہے، تورات میں ان کا نام احمد ہے، اور آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب نے الہامی طور پر آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جس کی اتنی تعریفیں ہوں گی، اتنی وہ تعریفوں کے لائق ہوگا کہ جب سے اللہ ذوالجلال نے ان کو جوانی دی اور پھر اللہ ذوالجلال نے ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اس وقت سے لے کر آج تک خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم بھی ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا ایک نمبر شخص سارے کے سارے مانتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ سید الرسل بھی ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شفاعت سے قیامت کے دن لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شفاعت سے اللہ ذوالجلال جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں بھیجیں گے، اور آپ ہی وہ ہستی اور ذات مبارک ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کی اجازت دیں گے، اور بعد میں پھر دوسرے جنتی آپ کے پیچھے داخل ہوں گے۔ آپ خطیب الانبیاء ہیں کہ جب میدان محشر میں اللہ ذوالجلال کے جلال اور قہر کو دیکھ کر سارے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے، اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے، اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل تو تھا، مانگو، آپ کے دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع، آپ سفارش کرو
तुशफ़ा, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। आप फिर सबसे पहले अल्लाह की तारीफ का खुतबा देकर फिर अल्लाह से अर्ज करेंगे कि अल्लाह ये तेरी मखलूक मैदान महशर में बड़ी तंगी में है, इनका हिसाब शुरू करो। हिसाब के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ से खुतबा शुरू करके अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह इनका हिसाब तो हो गया है, अब जन्नतियों को जन्नत में भेजो। अल्लाह जुल जलाल फरमाएंगे अंत अव्वलु मन दक्का बाबल जन्ना, आप ही सबसे पहले वो शख्स हैं कि जो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। जाओ जन्नत का दरवाजा खोलो। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा दुख नहीं उठाया, कौन सी तकलीफ नहीं उठाई। आप अल्लाह के सबसे प्यारे होने के बावजूद कौन सा आपको गलत लक़ब नहीं दिया गया, आपको कौन सी गाली नहीं दी गई, आपको बुरा भला कहा गया। वही मक्का वाले जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी की तहारत और सीरत और किरदार की गवाही देते थे। अस्सादिकुल अमीन के नाम से पूरा मक्का आपको पुकारता था। लेकिन तौहीद एक ऐसी चीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक ऐसी चीज है कि जो हर एक को पैगंबर का और तौहीद की दावत देने वालों का दुश्मन बना देती है, भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। आपने लोगों से क्या मांगा था? आपने लोगों से दौलत मांगी थी, आपने लोगों से मकान मांगे थे, आपने लोगों से तो कोई सवाल किया ही नहीं था। आपको अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बार बार कहते हैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ओ लोगों मैं तो तुमसे तारीफ भी नहीं मांगता कि मुझे अच्छा कहो, मैं तो तुमसे दौलत भी नहीं मांगता, कोई सिला नहीं मांगता। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि तुम अपने खालिक और मालिक को पहचान लो। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से उस दावत का और उस इल्म का जो वही का इल्म था, कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, आपकी हदीस मुबारक और आपकी सुन्नत मुताहरा है, आपने लोगों को दावत दी। और आज अल्लाह के फजल व करम से पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, बल्कि 24 घंटों में कोई वक्त ऐसा नहीं है जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और फिर सूरज गुरूब होता है, रात आती है, कहीं ना कहीं अजान का वक्त ना हो और अल्लाह अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं ना गूंजती हों। आपने उम्मत को क्या दिया था? शिर्क के अंधेरे थे, बिदआत के अंधेरे थे, जुल्म के अंधेरे थे, बद अखलाकी के अंधेरे थे। ऐसे अंधेरे थे और ऐसी अंधेर नगरी थी कि माँ अपने बच्चे को पालती है, बेटा हो या बेटी हो, और बाप उसको पालता है, माँ उसको जनती है। और जब ये पता चल जाए कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो उस बेटे को बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कुरान में फरमाया है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ओ भूख की वजह से कि तुम्हारे पास इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए तुम अपनी औलाद को कत्ल करते हो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हमने तुम्हें भी रिज़्क़ दिया और तुम बड़े हो गए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को भी हम रिज़्क़ देंगे, तुम इनके जिम्मेदार नहीं हो, क्यों कत्ल करते हो?
ان قتلہم کان خطأ کبیرا، او اولاد کو قتل کرنا، جانوروں کو قتل کرنا جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا بڑا جرم ہے، اور یہ تو انسان کے بیٹے ہیں۔ اور پھر ایسا اندھیرا تھا ان لوگوں کے سامنے کہ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، بیٹیوں کو اپنے اوپر داغ سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تم چھپتے پھرتے ہو کہ لوگ کہیں گے بیٹیاں والا، لوگ کہیں گے بیٹیوں والا ہے، من سوء ما بشر بہ، اور پھر وہ بد نصیب سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ کیا میں اس کو زندہ رکھوں اور لوگ مجھے کہیں یہ بیٹیوں والا ہے، اور یا پھر میں اس کو زندہ مٹی میں دفن کر دوں۔ آج کل یہ پچھلے دنوں میں اگر کوئی بھائی مکہ میں گیا ہے تو انہوں نے اس جگہ پہ تھوڑی سی وہ دیوار کر کے رکھی ہے کہ جہاں مکہ والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ جگہ دیکھ کر وہاں زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا جب وہ تصور آ جاتا ہے کہ زندہ بیٹی ہو، منتیں کر رہی ہو، رو رو کر اپنے باپ کے پاؤں میں گر رہی ہو، اور رو رو کر اپنے باپ کے سینے سے چمٹ رہی ہو کہ ابا میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، اور اس کو ذرا رحم نہ آئے، وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ وہ تصور جب ذہن میں آتا ہے اور سچ کہا اور حق کہا قرآن مجید میں، اللہ اکبر، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی وہ قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس کا جرم کیا تھا، اس کو کس لیے مارا تھا۔ کسی نے آ کر امام احمد سے پوچھا رحمہ اللہ کہ امام صاحب میری ایک بیٹی تھی، پھر مجھے اللہ نے دوسری بیٹی دے دی، اور اب مجھے اللہ نے تیسری بیٹی دے دی ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو فرمانے لگے او بھائی پریشان نہ ہونا، انبیاء علیہم السلام بیٹیوں والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا نہیں تھا، اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی جوان ہوئی تھیں، بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ بڑی تسلی دی اور وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اعلیٰ تھے۔ کس وجہ سے؟ ہر دور کا نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا تمہارا مقصد کیا تھا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی آسمان سے وحی لے کر اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے لے کر تمہیں نہیں پہنچائے گا۔ اب میرے وارث کون ہوں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہوں گے۔ آپ کے وارث صحابہ کرام بنے، انہوں نے یہ قرآن پوری امت کو سکھایا۔ ان کے وارث تابعین بنے، ان کے وارث اتباع التابعین بنے،
اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن اور سنت کے عالم، ان کا درجہ بہت زیادہ بتایا ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر کا مشن لے کر، پیغمبر کی دعوت لے کر، پیغمبر کا کام لے کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن اور سنت کے عالم کا بہت درجہ رکھا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کسی کے پاس کتنی دولت اور پراپرٹی ہو لیکن وہ پیغمبر کا وارث نہیں بن سکتا۔ ہاں، کوئی فقیر بھی ہو، کوئی کنگال بھی ہو، لیکن اگر اس کو قرآن اور سنت کا علم ہے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے، آج بھی اور جب تک اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے۔ ہر دور میں شرک کے اندھیروں کو اور بدعات کی ظلمتوں کو اور بد اخلاقی کو، بلکہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان سازی کے لیے ایک انسان آپ ایسا بنا دیں کہ جو واقعتاً انسان ہو، عالم دین ہو۔ حقیقت ہے کہ اس سے بڑی اس امت کی اور کوئی خدمت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب ایک ہی تھے نا، آپ نے ان کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ ان کی بہادری دیکھ کر، ان کی جرأت دیکھ کر اور ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں ان کا آپ نے ادراک کر کے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھائے آسمانوں کی طرف اور اللہ ذوالجلال سے مانگا، کہا اے اللہ، اس بستی کے اندر مجھے یہ دو شخص نظر آتے ہیں کہ اگر میرے مشن اور دعوت کو قبول کر لیں تو یہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ ایک عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے تھے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے وہ مجھے دے دے۔ رات کو دعا کی ہے اور صبح جس کا پھر اللہ نے انتخاب کیا تھا، اللہ کو زیادہ پیارا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا اللہم انی اسألوک بأحب الرجلین الیک، اللہ ان دونوں میں سے جو زیادہ تجھے پیارا ہے، محبوب ہے، اللہ مجھے وہ دے دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے، میرے بھائیوں، صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بڑے راکٹ تیار کیے ہیں آسمان، یہ چاند تک پہنچنے کے لیے اور آسمان تک پہنچنے کے لیے، پتہ نہیں ان کی کتنی رفتار ہے، لیکن سب سے زیادہ تیز رفتار جو عرش تک پہنچتی ہے، ساتواں آسمان سے اوپر سب سے زیادہ تیز رفتار، وہ بندے کی گریہزاری کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ نکلی ہوئی دعا ہے۔ دعا نکلتی ہے انسان سے اور وہ سب سے پہلے، سب سے تیز رفتار اللہ ذوالجلال کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ نے عمر دے دی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عالم تھے اور قرآن کے قاری تھے، پورا قرآن ان کو یاد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عالم تھے۔ اللہ نے جب ان کو خلیفہ بنایا تو نمازیں کون پڑھاتے تھے؟ عمر بن خطاب۔
یعنی مسجد کے امام بھی تھے. کتنا بڑا درجہ ہے مسجد کی امامت کا، نماز پڑھانا. اور مسجد نبوی کے خطیب کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے. لوگوں کے جنازے کون پڑھاتے تھے؟ عمر بن خطاب تھے. اور کیسر اور کسرا کے ناک رگڑ کر وہاں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانے والے وہ بھی عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ایک بندہ چن کر دیا اور آپ نے ان کی تربیت کی. ایک بندہ جو انسان آپ بنا دیں اور قرآن اور سنت کی روشنی اس کے اندر بھر دیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ اپنے بچوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کئی لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہیں. آپ خرچ کریں، آپ ان کو ایک مثالی انسان اور مثالی فرد بنائیں. لیکن یاد رکھیے کچھ پیسے اس بات پر خرچ کر دیں کہ آپ کے بچوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، قرآن کا ترجمہ ان کو آتا ہو. آپ علماء کی محبت اپنی اولاد کے دل میں ڈالیں. علماء کی محبت، ان کو گھر بلانا، بچوں کو کہنا کہ یہ نبی کے وارث ہیں، بیٹا ان کی خدمت کر لو. دنیا اور آخرت بنانی ہے تو بیٹا ان کی خدمت کر لو. میری زندگی ٹھیک ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، شاید 63 سال ہو رہی ہے، لیکن میرا یہ تجربہ بھی ہے اور بڑے بزرگوں نے ہمیں یہ نصیحت بھی کی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کے سامنے علماء کی برائیاں بیان کریں گے، مولوی کی توہین ان کے دل و دماغ میں ڈالیں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد بے دین ہو جائے گی، بے دین ہو جائے گی. اور کیا آپ نے نہیں سنا ہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں پورے پاکستان میں پھرے اور کئی علاقے ایسے جہاں ہم جاتے ہیں درس دینے کے لیے اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ نے کھانا کھایا تھا اور ہمارے بچوں کے لیے دعا کی تھی. ہمارے گھر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ ایک دفعہ آئے تھے اور ہمارے گھر انہوں نے چائے پی تھی، کھانا کھایا تھا اور ہمارے لیے انہوں نے دعائیں کی تھی. حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی آئے تھے، صوفی عبداللہ صاحب آئے تھے رحمہم اللہ، سید مولا بخش قوموی آئے تھے اور ہم نے ان کی خدمت کی، کھانا ان کو کھلایا اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی اور بچوں کو اللہ نے توحید کی، نماز کی، دین کی سمجھ عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑو. ٹھیک ہے ہمارے اندر ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے معاشرے کے فرد ہیں، ہم بھی سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور سنت کا علم اور اس کا نور عطا کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. آپ اپنی اولادوں کو ٹیوشن رکھ کر ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اور ان کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کریں اور اس استاذ کی محبت پیدا کریں جو استاذ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہے. انگلش بھی آپ کے گھر پڑھانے والے آتے ہوں گے، میتھ پڑھانے والے آتے ہوں گے، ٹھیک ہے ان سے بھی، وہ بھی استاد ہیں، ان کا احترام کریں. بچوں کو یہ سبق دیں کہ بیٹا ہم جو ان کو پیسے دے رہے ہیں
یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی آخرت بنا رہے، اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ اور میں نے کئی ایسے گھروں کو دیکھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ جنہوں نے اپنے گھر اپنے بچوں کو کوئی عالم یا استاذ رکھ کر ان سے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا، قرآن کا اپنے بیٹوں کو ترجمہ پڑھا دیا، وہ پورے کا پورا گھر بدل گیا۔ وہ پردہ کر کے خواتین دوسری طرف بیٹھ جاتی تھیں۔ اور بھائیو، آدھا گھنٹہ آپ نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بنائیں ڈاکٹر، بنائیں انجینئر، آپ بنائیں ان کو جو بھی، آپ ان کو بزنس پڑھائیں، کاروباری بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن آدھا گھنٹہ تو نکال دو نا ان بچوں کی آخرت کے لیے، کہ ان بچوں کو ایک دفعہ پورے قرآن کے ترجمے سے گزار دو، صحیح بخاری کی ہر روز 1-2 حدیث وہ ان کو پڑھا دیا کرو۔ آپ اپنے بچوں کو لینڈ کروزر لے کر دے کر خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے 4 کروڑ کی 8 کروڑ کی لینڈ کروزر لے کر دی۔ اور میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے کہ جو صبح صبح بقیع کی طرف جائے اور وہاں سے موٹی تازہ اونٹنی جس کی کوہان بہت موٹی ہو اور خوبصورت اونٹنی وہاں سے وہ لے آئے؟ تم میں سے کون ہے جو اس کی تمنا اور چاہت کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو سارے چاہت کرتے ہیں۔ عرب کا سب سے قیمتی جو سرمایہ تھا وہ کیا ہوتے تھے؟ اونٹ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطبوں میں، اپنے درسوں میں اونٹوں کا ذکر کیا کرتے تھے کہ سب سے خوبصورت وہ عرب کے سرخ اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح صبح جاؤ ادھر بقیع کی طرف، وہاں سے 1 اونٹنی مل جائے، 2 اونٹنیاں مل جائیں آپ کو تو کتنے خوش ہو گے؟ تو سارے کہنے لگے جی بڑے خوش ہوں گے۔ آپ اس دور کی اونٹنی، اونٹ، اور اس دور کی لینڈ کروزر، اس دور کی لینڈ کروزر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں ایک چھوٹا سا سستا سا نا ایک نسخہ بتا دوں۔ کہا جی فرمائیے جی۔ کان کھڑے کر کے سن رہے ہیں صحابہ کرام۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت من قرأ آیتین من کتاب اللہ او 3 آیات، جو شخص 2 آیتیں صبح صبح مسجد میں جاتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، 2 آیتیں سیکھ لے قرآن کی، 3 آیتیں سیکھ لے قرآن کی، اور لوگوں یہ ان اونٹنیوں سے جو موٹی کوہان والی اونٹنیاں ہیں ان سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ میری آخری گزارش یہی ہے اس خطبے کی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو قرآن مجید کے ترجمے سے ضرور نکالیں۔ آپ نے ان کو انگلش پڑھائی، میتھ پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آپ نے پتہ نہیں آج کل وہ BBA اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں، آج کل نئے نئے کورس ہیں، آپ پڑھائیں ان کو، آپ ان پر انویسٹمنٹ کریں، لیکن آپ آدھا گھنٹہ ان کا ضرور لگاؤ کہ بیٹا قرآن کے ترجمے سے ایک دفعہ گزر جاؤ، تاکہ ان کا دین بچ جائے۔ علماء کے ساتھ ان کا تعلق رکھواؤ۔ ملنے کے لیے کبھی چلے گئے، چلو آج فارغ ہیں 10 منٹ، ہم مولانا ارشاد الحق عصری صاحب کو 15 منٹ مل آتے ہیں، ان کی زیارت بیٹا کر کے آتے ہیں، دعا کروا لیتے ہیں ان سے۔ حافظ مسعود عالم صاحب سے آئیے چلتے ہیں، ہم دعا کروا لیتے ہیں۔
آئیے حافظ عبدالعزیز علوی جو محدث ہیں اور شیخ الحدیث ہیں جامعہ سلفیہ کے، ہم جاتے ہیں اور ان سے نصیحت لیتے ہیں، اور بیٹا آؤ ہم ان سے دعا کروا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے، سکون کی دولت دے، اور ہماری دنیا بھی خوبصورت بنائے، آخرت بھی خوبصورت بنائے۔ یہ ایک بہترین راستہ ہے خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سیدھا رکھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، صرف آدھے منٹ کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے بہترین جو خرچ ہے وہ پانی کے اوپر ہے، کہ آپ پانی پینے کا بندوبست کر دیں اللہ کی مخلوق کے لیے، جانوروں کے لیے، بلکہ کتے کے لیے بھی اگر میسر ہو سکے۔ آپ کو کئی دفعہ وہ حدیث سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ پانی ہے۔ پانی کا نلکا لگوا دیں، پانی کا کنواں لگوا دیں، مسجد میں پانی کی موٹر لگوا دیں۔ اور یہ بات میں اس لیے نہیں کرنے لگا کہ ہمارے پاس ابھی وہ فنڈ موجود ہے جو آپ حضرات نے رمضان میں دیا، لیکن 4 دن پہلے ہمارے مدرسے کی دونوں موٹریں خراب ہو، دونوں موٹریں۔ تو میں نے کہا کہ چلو میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں، ایک موٹر پر 12,500، اور دوسری بڑی موٹر تھی وہ نئی لگوانی پڑی، جل گئی، اس کا بل ہے 32,000۔ ایک کا بل 12,500 ہے اور ایک کا 32,000 ہے۔ اگر کوئی پانی لگانے میں اجر لینا چاہتا ہو تو وہ نماز کے بعد یہ بل مجھ سے لے لے اور اس کو ادا کرے۔ اور وہ اصل میں کئی ساتھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اب سب ہمیں بتایا کریں کوئی ایسی جگہ جہاں اجر بہت ہو تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں فون کر کے بھی کئی ساتھیوں کو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ موٹر کا بل ہے اس کو دو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ساتھی اس میں وہ پانی کا ہے، اس میں سارے طلبہ بھی، نمازی بھی، اور جتنے ماشاءاللہ ہمارے ادارے میں مسجد میں آتے ہیں تو کوئی بھائی اس کو ادا کر سکتا ہے۔ چھوٹی موٹر ہے 12.5 کی اور بڑی ہے 32,000 کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، علم سے نسبت رکھیں، علماء سے ہم نسبت رکھیں، اپنی اولادوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بیماری اس وقت پھیلی ہے اللہ ذوالجلال ہر اپنی مخلوق اور بندے کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔